شادی سے پہلے چند بیہودہ واقعات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو شادی کی رات چند بیہودہ واقعات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلی رات کتنی بیہودہ قسم کے واقعات ہوئے ہیں اور دور جہالت کی کیا بات کی جائے کہ جناب اس حد تک بری طرح سے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ ناظرین اکرامی، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آپ نے ختم تک لازمی دیکھنا ہے، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین اکرامی، یہ جو واقعات ہیں بہت ہی بیہودہ واقعات ہیں، آپ لوگوں کو ویڈیو کو مکمل طور پر لازمی دیکھنا ہے۔ شب زفاف پر گفتگو سے پہلے آئے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں شہرت یافتہ چند بیہودہ واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا بیہودہ واقعہ، ایک دوست نے اپنے دوست سے اپنی بیوی کی جفاؤں کا شکوہ کیا۔ بیوی بہت نافرمان ہے، سر چڑی ہے، اس کی خدمت نہیں کرتی، اس کی کوئی بات نہیں مانتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوست نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے جیسا میں نے کیا تھا؟ دوست نے پوچھا تم نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میری بیوی جب پہلی رات کمرے میں آئی تو کھانا تیار تھا، اس نے مجھے کھانا پیش کیا، اس دوران ایک بلی آ پہنچی، میں نے اسے بھگانے کے لیے ڈانٹا لیکن بلی نہ بھاگی تو میں نے چھری اٹھا کر اسے وہیں پر ذبح کر دیا تاکہ میری بیوی کو معلوم ہو جائے کہ میری بات بہت پختہ اور اٹل ہوتی ہے، اور اگر میری بات نہیں مانے گی تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور انجام بہت ہی سنگین ہوتا ہے۔ میں اپنے نافرمان کو سخت ترین سزا دیتا ہوں، چنانچہ وہ پہلی رات ہی خوفزدہ ہو گئی اور اب جو کہتا ہوں فوراً بے چون و چرا مان لیتی ہے، سر تسلیم خم ہے۔ جو مزاج یار میں آئے دوسرے دوست نے کہا یار مشورہ اچھا ہے، قابل عمل ہے، لہٰذا اس نے بھی اب یہی عمل کرنا چاہا۔ اپنے گھر پہنچا، کھانا تیار تھا، دسترخوان پر بیٹھا، ادھر سے بلی بھی آ پہنچی، اس نے چھری اٹھائی اور گھیر گھار کر بلی کو قتل کر دیا۔ یہ تمام ماجرا دیکھنے کے بعد بیوی نے کہا کہ بلی کا قتل کس لیے کیا ہے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ پہلی ہی رات بیوی کے سامنے بلی کا قتل کر کے بیوی کو خوفزدہ کر کے رکھا جائے اور اس کے ساتھ سختی و دہشت کا معاملہ کیا جائے؟ ناظرین اکرامی، یہ تو تھا پہلا واقعہ۔ اب ہم آپ کو دوسرے واقعے کی طرف لے کے بڑھتے ہیں۔ دوسرا واقعہ بہت ہی بیہودہ واقعہ ہے۔ بعض ملکوں میں یہ بیہودہ قسم کی رسم پائی جاتی ہے کہ شادی کے رات دلہن اپنے کمرے میں ہوتی ہے اور شوہر کو باہر مختلف مقامات کی سیر و تفریح کرائی جاتی ہے۔ رات کا طویل حصہ گزرنے کے بعد شوہر کو دلہن کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ دولہا اپنے ساتھ ڈنڈا یا لاٹھی لے کر آ جاتا ہے، دلہن کو خوب مارتا پیٹتا ہے، وہ بیچاری چیخ چلا کر بلک بلک کر تڑپ کر نیم جان ہو جاتی ہے۔ اس کے چیخ و پکار سن کر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا اور وہ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتی ہے۔ پھر لاٹھی والے مرد جنات دولہا صاحب اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے حسب منشا اسے نوچتے بھنبھوڑتے اس کی بکارت کو زائل کر دیتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو حضرت دولہا صاحب اپنے کمرے سے خون سے رنگین ایک رومال جو پہلے سفید تھا لے کر برآمد ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی مردانگی کے دلیل کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا دولہا ہے جس نے اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کی بکارت کو ضائع کر دیا اور پردہ بکارت کے پھٹنے پر جو خون نکلا اسے سفید رومال میں محفوظ کر لیا۔ پھر دولہا دلہن کی تعریف میں گیت گائے جاتے ہیں، دلہن کے باکردار ہونے کی اور دولہے کی مردانگی کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرامی، یہ تھا دوسرا واقعہ۔ اب ہم آپ کو تیسرے واقعے کی طرف لے کے بڑھتے ہیں۔ تیسرا واقعہ بہت ہی زیادہ بیہودہ واقعہ ہے۔ ایک شخص شادی کی رات جب اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ایک کر کے اس کے تمام کپڑے اتار دیے۔ تب وہ بھاگنے لگی، کبھی گھر کے ایک گوشے میں پناہ لیتی اور کبھی دوسرے گوشے میں چھپنے کی کوشش کرتی، مگر مرد اس کا پیچھا کرتا رہتا حتیٰ کہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں دبوچ لیا اور اسے اپنے قابو میں لا کر خوب روندا، بالآخر اس کا پردہ بکارت کو ضائع کر دیا۔ یہ قصہ سن کر چڑیا گھر کی یاد آ جاتی ہے جہاں سانپوں کی خوراک کے لیے چوہے ڈالے جاتے ہیں اور چوہا سانپ کی گرفت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کونے اور اس کونے میں چھپتا پھرتا ہے، لیکن سانپ اس کا پیچھا کر کے بالآخر اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے اپنے دم میں لپیٹ کر نیم جان کر دیتا ہے، پھر اسے لقمہ بنا لیتا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے چڑیا گھر کے سانپ اور چوہے کے قصے مذکورہ دولہا دلہن کے قصے میں کیا فرق ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کے چند ماہ بعد میاں بیوی میں آپس میں جدائی ہو گئی کیونکہ پہلی رات کا اثر مستقبل پر پڑنا لازمی ہے۔ یہ ایسی اہم رات
بات ہے جس کے اندر انسان کو کسی بھی بجا حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ ان تینوں قصوں پر ذرا غور کیجیے اور بتائیے کہ کیا یہی مردانگی ہے جو آپ نے ان تینوں قصوں میں دیکھا؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی پہلی رات اپنی بیوی کو دہشت زدہ کر دے کہ آئندہ وہ سہمی سہمی رہے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ بیوی کو اپنا شریک حیات تصور کرنے کے بجائے ایک خدمت گار مشین تصور کیا جائے اور اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنے کے بجائے مشین یا حیوان جیسا سلوک کیا جائے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی بیوی کے سامنے ہمیشہ اکڑا رہے، کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئے، پیشانی پر ہمیشہ سلوٹے رہیں؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ آدمی کبھی اپنی بیوی کی کوئی طلب پوری نہ کرے اور اس کی بیوی کبھی اس سے کسی قسم کا سوال اور مطالبے کی ہمت نہ کر سکے؟ کیا یہی مردانگی ہے کہ اس کے سامنے اپنی کسی خواہش کا ذکر نہ کر سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت مردانگی یہ ہے کہ شوہر کا دست شفقت دائمی طور پر بیوی کے سر پر رہے، بیوی کو بہت زیادہ پیار کرے، بیوی کو عزت دے اور اپنی آہنی بازوں اس کے حفاظت و پاسبانی کے لیے ہمیشہ تیار رکھے، کہ رخ زیبا اور گلاب کی پھنکڑی جیسے ہونٹوں کے لیے اپنے پیار کے بوسے نچھاور کرے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دوا پلائے، قسم قسم کے مشروبات پلائے اور خود سے اپنے ہاتھوں سے اسے لقمے کھلائے۔ سچ پوچھو تو یہی مردانگی ہے۔ میاں بیوی کو باہم نہایت نرم، خوشیرے ادا اور شفیق مہربان ہونا چاہیے۔ البتہ جب اللہ کی حرمتوں کو چاک کیا جائے، یا جب دامن کرامت پر حرف آنے کی بات ہو، یا جب عزت و آبرو کا معاملہ ہو، تو اس وقت نہایت سخت اور غضبناک ہونا چاہیے۔ یعنی ایسی نرمی نہ ہو جیسے کمزور تصور کیا جائے اور ایسی سختی نہ ہو جو بد اخلاقی ہو جائے، بلکہ توازن و عتدل اور میانہ روی کا دامن ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سختی، مار پیٹ، اکڑاہٹ، تنگ دلی، غصہ، چہرے پر سلوٹوں اور ہر وقت غصے پر تیش لیے بیوی کے سامنے اپنی مردانگی ثابت کر سکتا ہے، تو یہ اس کی حماقت، بھول، بے وقوفی اور نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔